وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلی العظیم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک میں سے دو آیتیں تلاوت کی ہے. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے اعمال کی حفاظت. یعنی ہمیں جو اعمال کیے ہیں رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان میں، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. جس طرح دنیا میں انسان کماتا ہے، اگر وہ کمانے کے بعد پورا پیسہ کما کر برباد کر دے تو کوئی اس کو عقل مند نہیں کہے گا. عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں کمائے اور پھر سیونگز کرے. کیونکہ اگر انسان کما کے کچھ بچائے گا نہیں، سیونگز سے نہیں کرے گا، تو جب اس کے بڑے اخراجات آئیں گے، شادی آئے گی، بیاہ آئے گا، تو اس وقت وہ مجبور ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا. اس لیے کمائی کے ساتھ ساتھ سیونگز بھی ضروری ہے. اسی طرح سے اعمال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر انسان عمل کرتا ہے، اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان اعمال کی حفاظت بھی کرے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ تم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو یہ دیکھ سکے کہ تم میں کون شخص اچھے عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ عمل کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ آخر میں اللہ دیکھے کہ ہم میں کس نے اپنی زندگی میں اچھے عمل کیے ہیں اور کس نے نہیں کیے ہیں. دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری اس بات کی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی. ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہے. تو محترم بزرگوں، دوستو، یہ خوشخبری ان ایمان والوں کے لیے ہے جو عمل صالح کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں جو نیک عمل تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن ان اعمال کی حفاظت نہیں کرتے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مرنے سے پہلے مرتد ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہو کر مرا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس نے جتنے بھی اعمال
ایمان کی حالت میں کیے تھے، مسلمان ہوتے ہوئے کیے تھے، وہ تمام کے تمام اعمال اس کے بیکار جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ 70 سال کیا اور 40-50 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، بہت ساری عبادتیں کی، لیکن جب وہ مرا تو ایمان کی حالت میں اس کے انتقال نہیں ہوا، کافر مرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اس کے پورے کے پورے اعمال بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخ میں رہنے والا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے، کہ جو ابتدائی زندگی میں اسلام میں ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب مرتے کفر کی حالت مرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ایمان کی حالت میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ تمام کے تمام بیکار ہو گئے۔ اور پھر ایک گروہ وہ ہے جو نیک اعمال تو کرتا ہے، لیکن کرنے کے بعد اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ حسد کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابلیس کے ہوئے، شیطان ہم سمجھتے کہ شروع سے ایسا ہوگا، شیطان بہت بڑا عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، اور جنت کے اندر فرشتوں کو حدیثیں پڑھاتا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو شیطان نے حسد کیا۔ جب حسد کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کی، تو کیا ہوا؟ وہ ملعون ہو گیا۔ اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی اور کہا کہ یہاں سے نکل جا۔ بہت بڑا عابد تھا، لیکن جب اس نے حسد کیا تو اس کی تمام عبادت بیکار ہو گئی، وہ اللہ کا مبغوض ہو گیا۔ تو اسی طرح سے محترم دوستو، ایک انسان اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اور پھر وہ حسد کرتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد وہ چیز ہے جو نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر لکڑی میں آگ لگ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دی تھی، صرف رات بچتی ہے، اس کی ایش بچتی ہے، کچھ بھی نہیں باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جب انسان حسد کرتا ہے تو انسان کے اعمال اسی طرح جل کر خاک ہو جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحسد۔ اب حسد کیا چیز ہے؟ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حسد وہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ چیز اس کے پاس نہ رہے، یعنی کس کے پاس اچھا گھر ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ گھر نہ رہے، غریب ہو جائے، یہ چیز تجھے ملے نہ ملے۔ ایک تو حسد یہ ہے۔ دوسرا حسد یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے، یہ چیز اس سے چھن جائے اور تجھے مل جائے۔ یہ دوسری قسم کا حسد ہے۔ پہلا حسد کہ اس کے پاس یہ چیز چلی جائے، تجھے ملے نہ ملے، چاہے تو بھی ایسا ہی رہے، لیکن یہ شخص اچھا نہیں رہنا چاہیے، خوشحال نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ یہ غریب ہو جائے، اس کے پاس سے نعمت چلی جائے، میرے پاس آ جائے، دوسرا حسد۔ تیسرا حسد یہ ہے جو جائز ہے، در حقیقت یہ حسد نہیں رشک ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ فلاں شخص کے پاس اچھا گھر ہے، وہ یہ سوچے اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس مجھے بھی مل جائے، تو یہ تیسری قسم کا حسد جائز ہے۔ لیکن پہلی جو 2 قسم کے حسد ہے، یا وہ کسی معاملے ہو، انسان کسی سے مال کے بارے میں حسد کرتا ہو، یا صحت کے بارے میں حسد کرتا ہو، کسی کے عہدے کے بارے میں حسد کرتا ہو، یہ حسد ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔
جو حدیث میں نے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکوں کو کھا جاتا ہے۔ تو جب ہم حسد سے بچیں گے تبھی ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں رمضان میں، خاص کر رمضان میں انسان زیادہ عبادت کرتا ہے، تو ہماری یہ ضروری ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور تڑک کر مت بولو، چیخ کر مت بولو جس طرح تم آپس میں بولتے ہو، یعنی نبی کے سامنے زور کی آواز میں مت بولو، چیخو مت جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ چیخ کر بولتے ہو۔ آگے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی نبی کی توہین کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے تک ہمارے جیسے انسان تھے، یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو جنہوں نے آپ صلی زمانے میں ہوتے ہوئے گستاخی، ان کے بھی اعمال ضائع ہوں گے۔ آج ہی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ جب بازار سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے بہت ساری گالیاں دی، الٹا سلٹا بولنے لگا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ سن کر آگے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے برا نہیں مانا، گھر آئے اور ایک تھیلا لیا، تھیلے میں اشرفی ڈالی اور تھیلے کو لے کر اس کے گھر میں پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو یہ شخص دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے بھرے بازار میں آپ کی توہین کی تھی، آپ کو گالیاں دی تھی، اور آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تو فوراً آپ وہ اشرفی کا تھیلا اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اشرفی میں تحفے کے لیے لیا آپ کو دینے کے لیے، کہ میں نے تو آپ کے شان میں گستاخی کی تھی اور آپ پھر بھی یہ تحفہ لے کر آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ کہ کیا احسان؟ کہ آپ نے جو مجھے گالیاں دی اس کے بدلے میں مجھے آپ کی نیکیاں مل گئی، اس لیے اس کے بدلے میں آپ کو یہ دینے آیا ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان کسی اللہ والے کی، دیندار کی بے عزتی کرتا ہے تو تب بھی اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ پھر آخرت کا معاملہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو سینگ مارا جس کو سینگ نہیں تھے تو قیامت میں اس بکری کو سینگ لگائے جائیں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی تھے ربیعہ اسلمی، ان کو کوئی سخت الفاظ کہہ دیے، سخت کلمات کہہ دیے، کہہ تو دیے، لیکن اس کے بعد بڑے ندامت ہوئی، افسوس ہوا، کیونکہ آپ کو بڑی فکر تھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنی زبان کو ایسے پکڑ کے مروڑتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ تو آپ کو بڑا احتیاط تھا، لیکن آپ کی زبان سے کبھی سخت کلمات نکل گئے اور ربیعہ اسلمی کو کہہ دیے۔ اس کے بعد پھر خود ہی حضرت ربیعہ اسلمی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے حضرت ربیعہ اسلمی کو سخت کلمات کہہ دیے، لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی مجھے بدلے میں کہہ دے، لیکن مجھ سے نہیں کہہ رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسے کلمات مت کہو، لیکن یہ کہہ دو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو معاف کرے۔ تو صحابہ کو یہ فکر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ غریب کون ہے، من المفلس؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا من لا دینار لہ ولا درہم لہ، کہ جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نہ سونا چاندی کچھ بھی نہ ہو، غریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے کہ دنیا میں وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، بہت ساری نیکیاں کرے گا۔ جیسے آج کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں پہلی صف میں، لیکن اگر آپ اس بازار میں جائیں گے تو اس کا جو رویہ ہے، جو بٹا ہوا ہے اپنے کام والوں کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ میں، وہ الگ ہے۔ مسجد سے باہر نکلے تو پورا ایٹیٹیوڈ بدل گیا، سختی سے پیش آنا، کسی کو عزت نہیں دینا، بے عزتی کرنا، اکڑ دکھانا، کیا فائدہ ہے نماز کا؟ تو ہماری عبادت بھی اسی وقت کام آئے گی جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہم کسی کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے، کسی چیز سے، کسی عادت سے بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو دنیا میں اس نے حج بھی کیا ہوگا، نماز بھی پڑھی ہوگی، زکات بھی دی ہوگی، صدقہ بھی کیا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں کہ پہاڑ کے برابر، انبار لگے ہوں گے، لیکن آخرت میں اعلان ہوگا کہ بتاؤ کیا کسی کا ایک شخص کے اوپر حق ہے؟ تو ایک شخص اٹھے گا کہ ہاں میرا حق ہے، مجھے اس نے گالی دی تھی۔ تو کہا جائے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے۔ پھر اعلان ہوگا، ایک شخص اٹھے وہ کہے گا اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ پھر کہے گا اس نے میرے سے پیسہ لے کے ادھار لیا لیکن واپس نہیں کیا، جیسے کہ بہت سارے لوگ آج قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے، یا بزنس میں مان لے کر اس کا واپس پیسہ نہیں دیتے۔ سب لوگ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں، تو پھر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہ اب اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس کی ساری نیکیاں چلی گئی، اب اس کو لے کر جہنم میں جا کر ڈال دو۔ تو دیکھیے جو شخص اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا کہ جو جنت کا مستحق تھا، لیکن جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی وہ جہنم میں ہو گیا، تو اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص غریب ہے کہ دنیا میں بہت کمایا، بہت نیکیاں کی، لیکن تمام کی تمام یہاں پر دوسروں کے دینے میں چلی گئی، اور یہ اس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں رہی، اب یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال بھی کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں، ہم ان تمام گناہوں سے بچیں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنائیں، اور کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔